جنت کے بارے میں قرآن مجید نے واضح طریقے پہ بیان کیا ہے کہ اس کی وسعت اس پوری کائنات کی وسعت ہے، ارضھا کارض السماوات والارض۔ یہ مقصد سامنے رکھ کر فرمایا کہ ہم نے زمین، آسمان اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اس تمہیدی جملے سے پھر وہ نتیجہ نکالا ہے کہ اگر یہ ایک بڑے مقصد اور غایت کو سامنے رکھ کر پیدا کی گئی ہے تو اس میں کچھ شک نہیں کہ قیامت آنے والی ہے، یعنی مقصد اسی وقت سامنے آئے گا جب اس کا خاتمہ ہوگا اور تم اس اصل زندگی کے لیے اٹھائے جاؤ گے۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ ایک چھوٹے سے کرے میں یا ایک چھوٹے سے سیارے میں زندگی کیوں تھی اور یہ پوری کائنات کیوں خالی پڑی ہوئی تھی۔ یہ تمہیں اپنے وجود سے بتا رہی تھی کہ میری منزل کچھ اور ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ قیامت آنے والی ہے۔ اب چونکہ یہ التفات کی آیات ہیں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کے آخر میں تسلی دی جا رہی ہے، تو فرمایا کہ فاصفح الصفح الجمیل، اس لیے ان کے ساتھ خوبی سے درگزر کرو۔ یہ نہیں مانتے، ان کا فیصلہ ہے، یہ استخفاف اور استہزاء کا رویہ اختیار کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ دو بدو ہونے کی ضرورت نہیں، خوبصورتی کے ساتھ درگزر کر لیا جائے۔ یہ صفح جمیل اور صبر جمیل، میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی دو نہایت خوبصورت تعبیریں ہیں۔ دنیا میں شکر کے مواقع تو انسان کو شب و روز ملتے ہیں، لیکن اگر مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، زندگی کسی نشیب کی طرف لڑکنا شروع ہو جائے تو صبر جمیل۔ صبر جمیل کا مطلب یہ ہے کہ اپنے موقف پر ثابت قدم رہو، اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھو، جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں انہیں ادا کرتے رہو۔ اگر مشکل پیش آئی ہے تو اطمینان رکھو، ایک دن اس کو دور ہونا ہے، اور اس بات پر پورا اعتماد رکھو کہ اس مصیبت میں جو کچھ بھی مشقت تم اٹھاؤ گے، تمہارا پروردگار جب اس کا صلہ دے گا تو تم نہال ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے اچھا صبر کرو۔ اچھا صبر یعنی جس میں جزا فضا نہ ہو، جس میں رونا دھونا نہ ہو، جس میں گلے شکوے نہ ہوں۔ اگر کوئی بات کہنی ہے تو اپنے پروردگار سے کہو، اور اس اعتماد کے ساتھ کہو کہ وہ تمہاری باتیں سنتا ہے۔ یہ صبر جمیل ہے۔ اور دعوت برپا کرنی ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر فائز کیا ہے یا یہ توفیق دی ہے کہ تم دین کے عالم بنو اور دین کی بات پہنچاؤ، تو پھر یہ نہیں ہے کہ مقابلے میں کوئی شخص آ کر بدتمیزی کرتا ہے، استہزاء کا رویہ اختیار کرتا ہے، استخفاف کرتا ہے، الزامات لگاتا ہے، تو تم بھی آستین چڑھا کر مقابلے میں آ جاؤ، اپنی زبان خراب کرو، تم بھی اسی سطح پر اترو۔ نہیں، فرمایا فاصفح الصفح الجمیل، یعنی وہاں صبر جمیل تھا، خوبصورت صبر، یہاں کہا خوبی کے ساتھ درگزر۔ یہ تعلیم ہے قرآن مجید کی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن میں یہ موضوع بہت جگہ زیر بحث آیا ہے کہ مخالفین کے رویے میں اگر آخری درجے کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، وہ بدتمیزی پر اتر آئے ہیں، الزام تراشی پر اتر آئے ہیں، بات سننے ہی کے لیے تیار نہیں ہیں، انہوں نے آستینیں چڑھا لی ہیں، تو کیا دین کوئی حمیت اور غیرت کا مطالبہ کرتا ہے کہ تم بھی آستین چڑھا لو؟ ہرگز نہیں، وہ صفح جمیل کا تقاضا کرتا ہے، یعنی درگزر، خوبی کے ساتھ درگزر۔ یہاں صفح جمیل کے الفاظ ہیں اور پیغمبر کو کہا ہے فاصفح الصفح الجمیل، خوبصورتی کے ساتھ درگزر کر جاؤ۔ دوسری جگہوں پر کہیں کہا ہے کہ اعراض کر لیں،
یہ جہالت پر اتر آئے ہیں، عارضاً الجاہلین، یا گفتگو بات چیت کرتے ہوئے ناشائستہ ہو رہے ہیں، ناقابل برداشت ہو گیا ہے، تو بس معذرت کر کے اٹھ جائیے۔ جب کسی معقولیت کے ساتھ بات کرنے پہ آمادہ ہوں گے پھر بات کر لیں گے۔ لڑنے بھیڑنے کی تعلیم نہیں دی گئی، نہ دوسروں کا منہ نوچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں دسیوں مقامات ہیں، یہاں دوسروں کا رویہ زیر بحث آیا ہے۔ یہ اس نوعیت کے الفاظ، حیرت، حمیت، یہ قرآن کے لیے اجنبی الفاظ ہیں۔ وہ تو دفع احسن کی تعلیم دیتا ہے، تم کو ہر حال میں اچھے طریقے سے جواب دینا ہے، اور بار بار کہتا ہے کہ زیادتی بھی ہو گئی ہے، آخری درجے کی زیادتی بھی ہو گئی ہے، تو تم نہیں جانتے کہ اس کے نتیجے میں اگر تم درگزر کرو گے تو یہ کتنی بڑی حکمت ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، کوئی بڑے ہی نصیبہ ور شخص ہے جس کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی زیادتیوں کے مقابلے میں درگزر کر لے، صفِ جمیل کا طریقہ اختیار کر لے۔ یہاں تک کہ جب یہود نے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آ کر ایسے الفاظ بولنا شروع کیے جو آخری درجے میں گستاخانہ تھے، وہ الفاظ قرآن نے نقل کیے ہیں۔ اس میں کس طرح زبان کو مروڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید توہین کی گئی، قرآن نے اس پر تبصرہ کیا اور یہ کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ ان الفاظ کو تبدیل کر لیں۔ وہ مجلسی الفاظ ہیں، یعنی جیسے آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں تو آپ نے دیکھا ہو نا، شاعر لوگ کلام پڑھتے ہیں تو کہیں مقرر ارشاد ہو، تو یہ مجلسی الفاظ ہوتے ہیں۔ تو وہ مجلسی الفاظ وہاں نقل ہوئے ہیں، وہ مجلسی الفاظ فرمایا مسلمانوں تبدیل کر لو، اگر یہ اس بدتمیزی پر اترے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مذمم کہا گیا معاذ اللہ، یعنی محمد آپ کا اسم گرامی ہے یا لقب ہے، جس کا مطلب ہے وہ جس کی تعریف کی گئی، اور مذمم کا مطلب ہے وہ جس کی مذمت کی گئی، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، یہ مجھے مذمم کہتے ہیں تو مذمم کے بارے میں جو کہتے ہیں میں تو محمد ہوں۔ تو اس سے زیادہ کوئی بات آپ نے نہیں فرمائی۔ جب یہود نے پاس سے گزرتے ہوئے السلام علیکم کہہ دیا، ظاہر ہے کہ عربی زبان سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم کا مطلب ہے تمہیں موت آئے۔ تو اس طرح منہ بگاڑ کر جب یہ کہا، اور سیدہ عائشہ جیسی خاتون بھی صبر نہیں کر سکیں اور انہوں نے بہت سخت الفاظ کہے، تو آپ نے کہا عائشہ سختی کی ضرورت نہیں، جب یہ مجھے السلام علیکم کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں علیکم، اور تم پر بھی، اس سے زیادہ کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے چند مثالیں دیں کہ ہمارے ہاں لوگ عام طور پر غیرت، حمیت، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی جب بنیادیں بیان کی گئی ہیں، اور اس سے بڑھ کر تو کسی مسلمان کو کسی اور سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ خود قرآن نے کہا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اپنے پروردگار اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ سے محبت اور اللہ سے تعلق کی بھی جو بنیادیں ہیں، ان میں پرستش ہے، اطاعت ہے، اور تیسری بنیاد کیا ہے؟ نظر۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی وقت چاہیں گے کہ ہم اپنا جان و مال ان کی بارگاہ میں پیش کر دیں تو ہم پیش کر دیں گے۔ یہ نظر کی عبادت ہے جو آپ حج میں کرتے ہیں، نظر کی عبادت ہے جو عمرے میں کرتے ہیں، نظر کی عبادت ہے جو ابھی عید الاضحیٰ پر کریں گے، اس کو بھی 4 حصوں میں لوگوں کے حالات کے لحاظ سے تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تو نظر کرنا یعنی اپنا آپ پیش کرنے کے لیے آمادہ ہو جانا، یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیادیں ہیں، اور یہی اصل میں حمیت یا حمایت ہے جو دین کے لیے کی جاتی ہے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنا، اس کی نصرت کرنا، اس کے لیے مال خرچ کرنا، اور اگر جان دینے کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے حاضر ہونا۔ یہ کہ لوگوں کے مقابلے میں آستینیں چڑھائی جائیں اور ان کو مارنے کے لیے نکل کھڑے ہوں، یہ ہمارے دین کا نہ مطالبہ ہے، بلکہ اس کے بالکل برخلاف صفِ جمیل کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو یہ لفظ بڑا خوبصورت لفظ ہے، یعنی عام زندگی میں سب سے بڑا واقعہ کیا ہوتا ہے؟ مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی،
مال نہیں رہا، معاشی حالات خراب ہو گئے، زندگی کی طرف آپ نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہر طرف سے مصیبت ہی مصیبت ہے، آسمان سے مصیبتیں آتی ہیں اور آ کے پوچھتی ہیں کہ خانہ انوری کجا باشد۔ یہ صورتحال اگر پیدا ہو جائے تو صبر جمیل یعنی خوبصورت صبر، اور اگر دعوت پیغام پہنچانا ہے اور اس میں مقابلے میں بدتمیزی سابقہ پڑ گیا ہے، استخفاف یا استہزاء سے سابقہ پڑ گیا ہے، تو صف جمیل یعنی خوبصورتی سے درگزر کرو۔ اس تعلیم کے ساتھ لوگوں کو دین کی بات کرنی چاہیے۔ ہمارے دین کو قرآن مجید نے ہر پہلو سے بیان کر دیا ہے، اس میں اب اس سے باہر کھڑے ہو کر کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے ساتھ خوبی سے درگزر کرو، اور دیکھیے فرمایا ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً تمہارا پروردگار ہی بڑا خلاق اور بڑے علم والا ہے۔